اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ مومنین السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین آپ جانتے ہیں کہ جیسے بھی عید الفطر قریب آتی ہے تو سوال ہوتے ہیں فطرے کے حوالے سے، تو آج ہم فطرے کے کچھ مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں اور اس میں چند چیزیں جو ہے وہ ضرور ہم ذکر کریں گے۔ پہلے بتایا جائے گا کہ فطرے کی اہمیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فطرہ کن پہ واجب ہے اور فطرہ کتنا دینا ہے اور کن کو دینا ہے۔ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فطرے کی خصوصیت کیا ہے۔ تو فطرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے روزوں کو سیکیور کر دیتا ہے اور سال بھر کے لیے آپ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی آپ کے روزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور آپ کی بھی فطرہ حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ فطرہ کن لوگوں پہ واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کی رات کے غروب کے وقت یعنی شب عید الفطر کے غروب سے پہلے اگرچہ چند لحظے ہی کیوں نہ ہو بالغ عاقل اور باہوش ہو، فقیر اور کسی کا غلام بھی نہ ہو، تو اپنی طرف سے اور ان اشخاص کی طرف سے جن کا یہ کفیل ہے فی نفر 1 سا ہو، جو تقریباً 3 کلو بنتا ہے، وہ کیا چیزیں دے گا؟ گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول، اس قسم کی چیزوں میں سے کسی مستحق کو دے۔ اگر ان میں سے کسی کی قیمت ادا کر دے تو وہ بھی کافی ہے۔ اس مسئلے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی بالغ ہے، جو بھی عاقل ہے، باہوش ہے، اس پہ فطرہ دینا واجب ہے۔ لیکن کب دے گا؟ عید الفطر کی رات کے غروب کے وقت اس پہ واجب ہے کہ وہ فطرہ دے۔ لیکن جو فقیر ہے یا کسی کا غلام ہے اس پہ اس کا فطرہ واجب، ان کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ جن لوگوں کو میں نے ذکر کیا، بالغ ہو، عاقل ہو، باہوش ہو، تو اس کا اپنا بھی واجب ہے اور جو اس کے زیر سایہ ہیں یعنی جن کا یہ کفیل ہے، جو اس کے گھر کھانا کھاتے ہیں، ان کا بھی فطرہ ادا کرے گا۔ لیکن کتنا ادا کرے گا؟ 3 کلو۔ 1 سا جو ہوتا ہے پیمانہ، یہ تقریباً 3 کلو علماء نے بیان کیا، 3 کلو۔ لیکن کون سی چیز دینی ہے؟ گندم، جو، کھجوریں، کشمش، چاول۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے دے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ غالب غذا کیا ہے، یعنی کس غذا کا غلبہ ہے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، کیا اس میں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں یا اس میں گندم آٹا زیادہ کھایا جاتا ہے؟ تو جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے اس کے حساب سے آپ دیں گے، یعنی 3 کلو دیں گے۔ مثلا آپ آٹا کھاتے ہیں تو آٹا اگر 50 روپے کلو والا کھاتے ہیں تو 3 کلو کے حساب سے فی نفر یعنی ہر بندے کا 150 روپیہ بن جائے گا۔ یعنی اگر گھر کے 6 بندے ہیں تو ان کا 600 روپیہ بن جائے گا فطرانہ۔ تو دینا ان میں سے جو بھی آپ زیادہ کھاتے ہیں اس کا ہے۔ مثلا بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، تو وہاں وہ چاولوں کا حساب کریں گے اور چاول میں بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا چاول کھاتے ہیں۔ بعض عالی قسم کا چاول کھاتے ہیں اور بعض ذرا جو ہے کم قیمت والا کھاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی 100 روپے والا چاول کھاتا ہے تو وہ اس کے حساب سے اس کا فطرانہ جو ہے فی نفر وہ 300 بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کا کھاتا ہے تو پھر وہ اس 3 کلو کا حساب کر لے گا۔ ٹھیک ہے، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ دینا کس کو ہے؟ فقیر کو اور مسکین کو دینا ہے۔ لیکن ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ صرف فقیر اور مسکین نے کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو یہ فطرہ دیا جا سکتا ہے، جو بالخصوص خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے یا برابر کے ہیں، ان کے نزدیک ہے جو فطرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے انہی کو زکوٰۃ فطرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ان میں جو مستحقین ہیں ان میں ایک ہے فقیر۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ وہ فقیر ہوتا ہے کہ جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے لیے خرچہ نہیں رکھتا، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسکین ہے، مسکین اس سے بھی زیادہ تنگ دست ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو نائب امام کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں کہ زکوٰۃ فطرہ جمع کرتے ہیں، یعنی مجتہد کے وکیل جو ہوتے ہیں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہوں یا جنگ میں مسلمانوں کی مدد کریں یا اس کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یا غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہو تو پھر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مقروض ہو تو وہ قرض نہیں ادا کر سکتا تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ جس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ابن السبیل یعنی وہ مسافر جو سفر میں بے خرچ ہو گیا اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ آگے وہ فرما رہے ہیں
کہ وہ مہمان جو عید الفطر کی رات کے غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضا سے اس کے گھر وارد ہو اور وہ اس کے دسترخوان پر کھانا کھانے والوں میں شمار ہو تو اس کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات افطاری کی ہوتی ہے، لوگوں نے افطاری پہ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، تو جو افطاری پہ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے ان کا فطرہ جو ہے وہ صاحب خانہ پہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ فرمارے اس مہمان کا فطرہ جو عید الفطر کی رات غروب کے بعد وارد ہو صاحب خانہ پر واجب نہیں، اگرچہ غروب سے پہلے اسے دعوت دے چکا ہو اور اس کے گھر میں ہی آ کر افطار کرے۔ آگے فرماتے ہیں اگر غروب سے پہلے بچہ بالغ، دیوانہ، عقل مند اور فقیر غنی ہو جائے تو اگر فطرہ کے واجب ہونے کی شرائط اس میں پائے جائیں تو وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ جو کافر عید الفطر کی رات غروب کے بعد مسلمان ہو جائے تو اس پر فطرہ واجب نہیں، البتہ اگر کوئی مسلمان شیعہ ہو جائے تو اگر چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو تو وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ آگے کچھ اور قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں کہ متوسط درجے کے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا نیچے ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ فطرہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی دینا چاہیں تو ان کے پاس اگر 3 کلو گندم ہو یا آٹا ہو تو اپنے گھر کے کسی فرد کو بھی دے دیں، وہ آگے اگلے کو دے گا، وہ آگے دے گا، وہ آگے دے گا، ایسے اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں وہ دیتے جائیں گے۔ آخر پہ جب ایک چھوٹے بچے کے پاس آئے گا تو اگر تو وہ کہیں باہر دے سکتے ہیں تو دے دیں، لیکن اگر نہیں دے سکتے تو اس بچے کا ولی جو ہے، سرپرست جو ہے، اس بچے کی طرف سے اس کو قبول کر سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص کسی کے ہاں کھانا کھاتا رہو اور غروب سے پہلے کسی اور شخص کے کھانا کھانے والوں میں شمار ہو جائے تو اس کا فطرہ اس پر واجب ہوگا کہ جس کے کھانا کھانے والوں میں اب شمار ہو رہا ہے۔ مثلا لڑکی غروب سے پہلے شوہر کے گھر چلی جائے تو اس کا شوہر جو ہے اس کا فطرہ ادا کرے گا۔ اگر کسی کا فطرہ دوسرے شخص پر واجب ہے اور وہ ادا نہ کرے تو خود اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اس بچے کا فطرہ کہ جو ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہے اس شخص کے ذمہ ہے کہ جو ماں یا دایا کا خرچ دیتا ہے، البتہ اگر ماں یا دایا اپنا خرچ جو ہے وہ بچے کے مال سے لیتی ہیں تو بچے کا فطرہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے، فرما رہے کہ انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچ مال حرام سے دیتا ہے تو بھی ان کا فطرہ مال حلال سے دے گا، یعنی حرام مال سے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور آگے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سید نہیں وہ کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، یعنی غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن سید کا جو فطرہ ہے وہ سید بھی لے سکتا ہے اور غیر سید بھی لے سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سید اس کے ہاں کھانا کھاتا ہو تو اس کا فطرہ کسی اور سید کو بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کفیل کو دیکھا جائے گا کہ جو کفالت کر رہے ہے اس کا جس کو فطرہ لگتا ہے اسی کو دیا جائے گا۔ اگر انسان کسی شخص کو اجیر بنائے اور شرط کرے کہ اس کا خرچ یہ ادا کرے گا تو اگر یہ اپنی شرط پر عمل کرتا رہے تو اس کا شمار اس کے کھانے والوں میں ہو تو اس کا فطرہ بھی دے، البتہ اگر یہ شرط کرے کہ اس کے خرچ کا کچھ حصہ یہ دے گا اور مثلا خرچ کے لیے اسے کچھ رقم دیتا رہو تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب کے بعد مر جائے تو اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دیا جائے، البتہ اگر غروب سے پہلے مر جائے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دینا واجب نہیں ہے۔ تو آگے زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ کیا ہے وہ میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن اس کی تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ 8 جو مصرف ہیں یعنی مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو میں نے ابھی چند منٹ پہلے گن کے بتائے ہیں، ان کو جو ہے نا مال زکوٰۃ جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو دی جا سکتی ہے وہ کسی ایک کو بھی اس میں دے سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ صرف شیعہ فقراء کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی شیعہ کا بچہ فقیر ہو تو انسان فطرہ اس پر صرف کر سکتا ہے یا ولی کے ذریعے سے بچے کی ملکیت قرار دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس فقیر کو فطرہ دینا ہے ضروری نہیں کہ وہ عادل ہو، البتہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ شراب خور اور ظاہر بظاہر گناہ کرتا ہے اور اسے فطرہ نہ دے، یعنی جو بد کردار آدمی ہے، جو کھلم کھلا برائی کرتا ہے، بے نماز ہے، شراب خور ہے، یا یہ ایسے کو فطرہ نہ دیا جائے، کیونکہ جو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ بعض کا سوال ہوتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، یہ کیا ماہ رمضان میں فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو ماہ رمضان میں اکثر مراجع عظام یہی کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر آپ کسی کو فطرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ قرض کے عنوان سے کسی کو دے دیں، لیکن جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو اس قرضے کو آپ فطرہ کے طور پہ شمار کر لیں، یعنی اس کو فطرہ قرار دیں، اس کی نیت کر لیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ فطرہ جب دیتے ہیں تو قربتاً الی اللہ کی نیت کی جاتی ہے، اور کوشش کریں یہ دینا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ نے نماز عید الفطر پڑھنی ہے
تو نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اگر نہیں پڑھی تو ظہر سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اس فطرے کو ادا کیا جائے۔ پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو شرعی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔